The jinn and lesser demons can't even mess with Muslims if they're practicing correctly. Our attachment to energy kind of works like a cup, and if you're praying 5 times a day, this cup will be full. Worshipping a false god or calling him by the incorrect name is going to leave that gap, and it's going to allow something else to come in instead. And just going to church on Sunday is not enough to keep you protected, especially in modern day society. یہ تصویر جو آپ اپنی اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں یہ کوئی عام شخص نہیں ہے، بلکہ اس کا نام ہے ڈریون ٹریچر، جو ایک بہت ہی بڑا شیطانی جادوگر تھا اور شیطانی جنات سے مدد لے کر انسانوں پہ جادو کیا کرتا تھا۔ لیکن حال ہی میں اس نے کہ میں چاہ کر بھی مسلمانوں پر، ایسے مسلمانوں پر جو 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، اللہ کے ذکر سے اپنے دلوں کو ایک نوریہ روشنی سے بھرے رکھتے ہیں، ان پر چاہ کر بھی میں کوئی جادو نہیں کر سکتا، انفیکٹ یہ ان پر اثر ہی نہیں کرتا۔ یہ بات میرے لیے کافی حیران کن ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اس سے پہلے بھی اسی طرح کی ایک رشین جادوگرنی نے لائیو ٹی وی شو پر اس بات کا اعتراف کیا تھا کہ میں چاہ کر بھی پریکٹسنگ مسلمانوں پر جادو نہیں کر سکتی۔ اس کا لنک آپ کو ویڈیو کی اینڈ میں اور ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ اس کا کہنا تھا کہ میں چاہ کر بھی ایسا نہیں کر سکتی کہ مسلمانوں پر جادو کروں، کیونکہ کوئی ایک انجان طاقت مجھے یہ سب کرنے سے روکتی ہے اور میرا جادو کو بے اثر کر دیتی ہے۔ With various religions, it is very difficult to influence Muslims. They are in a constant connection with the egregore. They do namaz every day and read prayers on a daily basis. They are constantly under some kind of a dome, so it is very difficult to influence them. When you start impacting a person, he begins to address in a prayer. Indeed, many of them are very different from those who come to church only when everything is bad in their life. They come to pray and then for 5 years they forget about God, some canons, and so on. Muslims, as a rule, passionately believe and passionately give energy to their egregore. لیکن ڈریون کا کہنا ذرا مختلف ہے، کیونکہ اس کی کیوریوسٹی نے ایک ایسا کس وجہ سے اور کس بنیاد پہ ہو رہا ہے اسے اسلام جیسی نعمت سے نواز دیا۔ اس کی کہانی اور اسلام کی طرف اس کی رہنمائی کرنے والے انکشافات بہت دلچسپ اور حیران کن ہیں، جو آپ کو ضرور سننا چاہیے۔ ڈرائیور کا کہنا ہے کہ جب بھی میں کوئی جادو کسی مسلمان پر کرنے کی کوشش کروں تو کوئی پازیٹیو انرجی اس شخص کے گرد ایک حلقہ بنا کر اس کی حفاظت کرتی ہے، جس میں کوئی بھی جن داخل ہو کر مداخلت نہیں کر سکتا۔ ان مسلمانوں کا دل بالکل ایک کپ کی طرح ہے جو کہ اللہ کی عبادت سے ہمیشہ ایک پازیٹیو انرجی سے بھرا رہتا ہے۔ جب یہ مسلمان عبادت اور اللہ کے ذکر سے غافل ہوتے ہیں یا کسی غیر خدا کی عبادت کرتے ہیں جو کہ من گڑت ہے، تو یہ انرجی کم ہو جاتی ہے اور اسی وقت ہمیں یعنی شیطانی جنات کو اس کے دل میں گھسنے کا موقع مل جاتا ہے۔ اس لیے اس کپ کو فل رکھنے کے لیے روزانہ کی بنیاد پر عبادت ضروری ہے، جیسا کہ مسلمان کرتے ہیں، ورنہ صرف سنڈے کے دن چرچ جانے سے یا پھر بتوں کی پوجا کرنے سے یا مندر جانے سے یہ انرجی بالکل ختم ہو جاتی ہے۔ ڈرائیور مذہب کے لحاظ سے کرسچن فیملی کے اندر پیدا ہوا، مگر شروع سے ہی کرسچینٹی کے عقیدے کے اندر شک و شبہات کے اندر رہتا ہے۔ اسے خدا اور جیزس کے درمیان باپ بیٹے کا رشتہ سمجھ میں نہیں آتا تھا، اور اس کے علاوہ دوسرے مذاہب کے لوگوں کو جب وہ دیکھتا تو سوچ میں پڑ جاتا کہ صرف اپنے ہی خدا کو سب سچا کہتے ہیں اور باقی سب کو جھوٹا۔ پر اسلام کے اندر تقریباً وہی سب کچھ موجود ہے جو کرسچینٹی کی تعلیمات کے اندر موجود ہے، سوائے خدا کے بیٹے کو چھوڑ کر، کیونکہ یہودیت تو بالکل ہی جیزس کا انکار کرتی ہے، بلکہ ان کو شیطان کہتی ہے، نعوذ باللہ۔ میں ایک وائٹامن اسٹور پر کام کیا کرتا تھا، جہاں پہ مجھے ایک لڑکی ملی جس نے مجھے یہ سب یعنی جنات سے رابطہ کرنا، قبالہ جادو سکھایا اور قبالہ جادو کے تمام چیزیں سکھائیں۔ میں نے یہ سب کچھ سیکھ کر جنات کو قابو کرنا سیکھ لیا، لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ شیطانی جنات کی جادو کی کتابیں ہوں یا پھر کسی بھی مذہب کی دینی تعلیمات، انہیں پڑھتے ہوئے ٹائم ٹو ٹائم وسٹ ہوتی جاتی ہیں۔ وہ بھی سینس نہیں بناتی، بلکہ ایک دوسرے سے میل ہی نہیں کھاتی۔ مگر اسلام واحد ایسا مذہب ہے جس کی تعلیمات کو یعنی قرآن پاک کو آپ جتنا مرضی گہرائی کے اندر پڑھتے جائیں ٹائم ٹو ٹائم، یہ مزید لاجیکل اور سینس بنانے لگتا ہے، انسان کو وہ سب کچھ سمجھ آنے لگتا ہے جس کے متعلق وہ دنیا کے اندر خود سے مذہبی طور پہ سوال کرتا ہے، خاص طور پر کرسچینٹی کے۔ When I studied the Kabbalah or I studied the Christian books, it just gets worse over time. The contradictions get worse, the belief system gets worse, the morals get worse. مسلمان جس کتاب کو فالو کرتے ہیں سب اس کی تعلیمات پر بالکل ایک جیسی سوچ اور اس کا مطلب سمجھتے ہیں، جبکہ کرسچینٹی کے اندر جب بھی میں کوئی آیت پڑھنے کی کوشش کروں تو مجھے بتایا جاتا کہ آیات تو آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہیں یا پھر اس کا مطلب کچھ اور ہے، اور یہ باتیں مجھے ہمیشہ سے شک و شبہ میں ڈالتی تھیں کہ جو الفاظ آسمان سے نازل ہوئے ان کا مطلب الگ الگ کیسے ہو سکتا ہے، اور اسی سوچ نے ڈریون کو ایک ایتھیسٹ بنا دیا تھا۔ جب اس نے کالا جادو کرنا سیکھا تو اسے اپنے گھر کے اندر کئی جنات نے پریشان کرنا شروع کر دیا، لیکن اس کا کہنا ہے کہ آخر کار میری ملاقات ایک مسلمان جن سے ہوئی جس کی تعلیمات نے میری زندگی کو بدل کے رکھ دیا۔ میں نے قرآن پڑھنا شروع کیا اور ساری حقیقت میرے سامنے آ گئی کہ کیوں آج دنیا کے اندر اسلام کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کے پیچھے کیا مقاصد ہیں اور کون لوگ ہیں۔ ہم سب انسان اصل میں مسلمان ہی پیدا ہوتے ہیں۔ جو میڈیا آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ اسلام ایک شیطانی مذہب ہے، وہ کسی اور کی زبان بول رہا ہے، ان کی زبان جو کہ جیزس کو نعوذ باللہ شیطان مانتے ہیں۔
جو لوگ ان کی باتوں کے اندر آ کے اسلام پہ حملہ کر رہے ہیں وہ دراصل اسلام کے متعلق کچھ جانتے ہی نہیں ہیں۔ میں جب بھی کسی نائٹ کلب کے اندر جایا کرتا یا کسی پرائیویٹ پارٹی میں، تو وہاں پہ میں نے کرسچین جوس اداکی کے لوگوں کو ایسے خرافات کرتے دیکھا جو میں یہاں پہ بیان نہیں کر سکتا، مگر کبھی بھی زندگی کے اندر میں نے کسی مسلمان کو ایسا کرتے نہیں دیکھا سوائے گمراہ مسلمانوں کے۔ Side of these clubs doing wild things. And I have never seen a Muslim woman up in these clubs doing raunchy. دنیا کے تمام پیغمبروں کا وہی مقصد تھا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تھا، اور یہی چیز سینس اور لاجک بناتی ہے۔ سوشل میڈیا پر ڈرائیور کی ویڈیوز وائرل ہونے کے بعد اور کھلم کھلا فلسطین کی سپورٹ اور اپنے عقیدے کا اظہار کرنے کے بعد، جس یہودی کمپنی میں وہ کام کر رہا تھا، اس کے مالک نے اس کو بلا کر $1 ملین تک کی آفر کی کہ وہ اپنے عقیدے کو نہ بدلے بلکہ اسرائیل کی سپورٹ اور یہودیت کے حق کے اندر سوشل میڈیا میں ویڈیوز بنائے، لیکن اس نے اپنے دل کی آواز اور اپنے ضمیر کا سودا کرنے سے انکار کر دیا اور آخرکار اسلام کو قبول کر لیا۔ اس کا کہنا تھا کہ مجھے شیطانی دنیا سے نکلنے کے اندر بہت وقت نکلا، کہ جنات سے کیے گئے ایگریمنٹ کو توڑنے کے اندر ایک لمبا وقت چاہیے ہوتا ہے، پر میں خوش ہوں کہ میں نے آخرکار زندگی کے مقصد اور سکون کو حاصل کر لیا۔ کہتا ہے قرآن کے اندر وہ کچھ بیان کیا گیا ہے جو آج کے دور کے اندر ہونے والا ہے، جس طرح سے آج سود نے امریکن دنیا کی اکانومی کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے۔ قرآن نے آج سے 1400 سال پہلے منع کیا تھا، بالکل اسی طرح سے جس طرح آج امریکہ کے اندر فیملی سسٹم تباہ ہوا، قرآن نے اس سے پہلے بے حیائی سے روکنے کے لیے پردے کا حکم دیا۔ اسی موڈیسٹی اور اللہ کے حکم کی وجہ سے مسلمان آج نازیبا قسم کی چیزوں سے دور رہتے ہیں، جس کی وجہ سے شیطانی جنات چاہ کر بھی ان پر حملہ نہیں کر سکتے۔ ان کو اپنی زندگی کا مقصد بالکل کلیئر ہوتا ہے، اور اسی وجہ سے ان کو ڈپریشن بھی کبھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے قرآن میں حرام کھانے سے منع کیا، جو کہ آج کے دور کے اندر سائنس بھی خود ثابت کر رہی ہے کہ آپ کی زندگی کے لیے حلال کس قدر ضروری ہے۔ یہ بھی بتایا کہ دنیا کے اندر صرف دولت کا مال لینا تمہاری کامیابی نہیں ہے، کیونکہ آخر تمہیں بھی موت ہے۔ یہ دنیا کی دولت تمہیں زندگی خرید کر نہیں دے سکتی۔ Around 1400 years ago, the Quran warned us about things that are happening today. The first big one that most Americans are a victim of is usury or interest. That receiving or paying interest on these loans is haram or a major sin. And interest is so dangerous that it doesn't only affect the average person. If you look at 2008, what they did with the housing market, they collapsed the entire American economy by doing this, and it's going to start happening again in January. But that's a whole different subject. People get mad about that. Now, another big part of the Quran or Allah's word is how they speak on women. We're all taught to look away from a woman's beauty whenever they are not modest. Now, this is very important for multiple reasons. One, it teaches men to not look at women in that manner. I can't use the exact words to describe it on here, but you guys understand what I'm saying. Another reason why this is so important is because this is a method used by Iblis and the jinn to corrupt us. Consuming adult content and content in that manner is causing depression and even worse. And I think everybody will agree with me on this one, that kind of content is destroying the world. Now, another big major teaching of the Quran is surrounding food. There's a very specific process or set of rules that you need to follow when making the food halal, especially whenever it comes to meat and animal. اس کا مزید کہنا تھا کہ اگر آپ جیزس کے سامنے عبادت کر رہے ہیں تو وہ عبادت دراصل آپ جیزس کی نہیں بلکہ شیطانی جنات کی کر رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب کوئی شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں نے جیزس سے رابطہ کر کے کسی روحانی چیز سے رابطہ کیا، تو اس روحانی چیز نے مجھے رسپانس کیا، تو وہ اور کوئی نہیں بلکہ جنات ہوتے ہیں، جو کہ خود سے جان بوجھ کر ایسا اس لیے کرتے ہیں تاکہ آپ کو اس کفر اور شرک عقیدے پہ مضبوط رکھیں، کو یقین ہو جائے کہ یہی سچا دین ہے، اور آپ کی پازیٹیو انرجی کو ختم کر کے یہ آپ کے دل و دماغ کو کنٹرول کر سکیں۔ Everybody understands that if you've prayed to Jesus, you're actually praying to a demon or a jinn. Like speaking to Jesus, speaking to the things that aren't living is not a thing. The only way to speak to things that aren't alive besides God himself is speaking to the jinn or speaking to demons. And what scares me the most whenever people comment that they communicate with Jesus is it implies that they get responses back. That tells me they've done enough times and mustered up enough energy with this jinn that it is responding. اس لیے آپ سے یہی کہوں گا کہ چاہے آپ کا عقیدہ کوئی بھی ہو، صرف خدا کی عبادت کرو، نہ کہ جیزس کی۔ خدا کو، اللہ کو جس مرضی زبان کے اندر مانو، لیکن اس کا شریک کبھی نہ بناؤ۔ صرف ڈرائیور ہی نہیں بلکہ اس طرح کے کئی ایکسپیرینس ڈرائیور کی طرح اور کئی لوگ بھی کر چکے ہیں، جن کا ماننا ہے کہ انہیں اسلام کی طرف ہدایت اور کسی نہیں بلکہ مسلم جنات نے دی، کیونکہ وہ خود جانتے ہیں کہ ان کی حدود کیا ہے۔ اللہ نے انسانوں کی طرح جنات کو بھی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی ہے، اور جس طرح سے شیطانی جنات موجود ہیں تو بالکل اسی طرح سے رحمانی جنات بھی انسانوں کی طرح انسانوں کو تبلیغ کرتے ہیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف دنیا کے انسانوں کے لیے ہی نہیں بلکہ پوری کائنات کے لیے پیغمبر اور رسول ہیں۔ ڈرائیور کی طرح اگر کسی انسان کی قسمت کے اندر ہدایت لکھی ہے اور وہ اس کے لیے کوشش بھی کرے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کے لیے کئی طرح کے وسیلے بنا کر
اس کو ہدایت ضرور دیتا ہے، لیکن اس کے لیے اس کو بہت کوشش کرنا پڑتی ہے۔ لیکن ہم مسلمان خوش قسمت ہیں کہ جنہیں بنا کوئی تکلیف اٹھائے اور بنا کوئی محنت کیے اللہ نے اسلام جیسی نعمت سے نوازا، لیکن ہم لوگوں نے پھر بھی اللہ کی اس نعمت کی اور خود اللہ کی ذات کی قدر نہیں کی، بلکہ خود فرقہ فرقہ ہو کے گمراہ ہو گئے۔ اور ایک بار جو شخص اس گمراہی کے راستے پہ چل پڑے، اللہ کے ذکر سے ہمیشہ کے لیے غافل ہو جائے، تو ان کا رہبر، ان کو راستہ دکھانے والا اور کوئی نہیں بلکہ شیطان ہوتا ہے، تک کہ یہ توبہ نہ کر لیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت دے جن کی زندگی کا مقصد یہ تھا کہ وہ باقی دنیا کے انسانوں تک اللہ کا پیغام پہنچائیں، لیکن اس سے پہلے آج ان لوگوں کو اللہ کی ہدایت کا راستہ دکھانا ضروری ہے، تاکہ ان کو ہدایت اور گمراہی سے نکال کر اصل اسلام کا تعارف ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔